السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت خالص قرآن عظیم کے متعلق آئی ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ماضی کی خبریں بھی بتائی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی بتائی ہیں، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، تقریباً سب خبریں اس کے اندر موجود ہیں، اور کبھی کوئی خبر آج تک اس کی جھوٹ نہیں ثابت ہو سکی۔ جو قرآن نے گزشتہ خبروں کی ہمیں باتیں بتائی ہیں، اس میں سے بھی کہیں کوئی ٹکراتی ہوئی چیز نظر نہیں آئی۔ یعنی سائنس کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں لگتی قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جتنی خبریں قرآن نے بیان کی ہیں اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی۔ اور ایک بات جو آنے والے معاملات کے متعلق قرآن نے بیان کیا ہے، ان میں بھی آپ دیکھ لینا زندگیاں باقی رہی تو ایک بھی چیز غلط ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تمہارے پاس ایسی کتاب موجود ہے جس کے اندر ماضی کی بھی خبریں ہیں اور مستقبل کی بھی خبریں ہیں، اور تمہاری ہدایت بھی ہے، تمہارے لیے شفا بھی ہے، تمہاری پوری زندگی گزارنے کا اصول بھی ہے، دستور حیات بھی ہے، تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پاک میں؟ اچھا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ایسا چیلنج فرما دیا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی کتاب ہوتی تو اس میں تم زبردست اختلاف دیکھتے۔ یعنی پہلے کچھ اور بیان کیا، بعد میں کچھ اور بول دیا۔ 6666 آیتیں اور ایک ہی وقت میں نہیں نازل ہوئیں، 23 سال لگ گئے، 23 ایئرس نازل ہونے کے لیے قرآن پاک کو۔ ان 23 سال میں یہ 6000 سے زیادہ جو آیتیں نازل ہوئیں، ایک آیت مجھے نکال کر کے بتا دو کہ قرآن میں شروع میں ایسا کہا گیا، آخر میں ایسا کہا گیا، دونوں آیتیں ٹکراتی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کسی اور کی ہوتی تو ضرور اس میں ٹکراؤ تم کو مل جاتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو بالکل مقدر کے اعتبار سے بنایا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو میتھمیٹک کے حساب سے بھی تم پرکھ کر کے دیکھ لو گے تو قرآن کی کوئی آیت حساب کے اعتبار سے بھی ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں نظر آئے گی۔ یہ قرآن میں غور و فکر کرنے والے جو میتھس کے ماہرین ہیں انہوں نے حساب لگا کر کے اس کی آیتوں کو کاؤنٹ کر کے، اس کے حروف کو کاؤنٹ کر کے دیکھا، کس سورے میں کتنی آیتیں ہونا چاہیے اتنی آیتیں آ گئیں، کس آیت میں کتنے حروف ہونے چاہیے وہ حروف آ گئے۔ حساب کرنے والے کیلکولیشن کر کے تھک گئے، ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں نظر آیا۔ اسی لیے تو میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی سورہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور ہیں بھی 3 آیتیں، اس میں صرف 3 آیتیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، چند حروف ہیں، چند آیتیں ہیں، لیکن
جو عربی داں ہے، جو عربی کے نشیب و فراز کو جانتا ہے، وہ اس کی حکمتیں جانے گا کہ اس کو کیسے پرویا گیا ہے، 3 آیتوں میں کیا کیا معنی بیان کر دیے گئے، یہ عرب ہی جان سکتے ہیں۔ اسی لیے اس سورے نے ایسا چیلنج کر دیا تھا عرب میں۔ پہلے عرب میں دستور تھا، جو بڑا شاعر، جو سب سے بڑا شاعر ہوتا اور اس کا شعر سب سے ہائی لیول کا ہوتا، اس کے مقابل میں کسی کا شعر نہیں ہوتا، تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس لا کر لٹکا دیتا۔ وہ شاعر لٹکا تھا، اگر اس کا کوئی جواب لکھ دیتا تو پہلے والے وہ شعر اتار لیے جاتے، دوسرا والا لگا دیا جاتا، وہ چیلنج رہتا۔ پھر دوسرا اگر اس کا بھی مقابلہ کرنے والا کوئی تیسرا شاعر آ جاتا اور اس کے شعر اچھے ہو جاتے، اس کے لیے پوری پینل بیٹھتی شاعروں کی، بڑے بڑے فصیحوں کی، وہ لوگ فیصلہ کرتے۔ ایک آدمی فیصلہ نہیں کرتا، پورا عرب مل کے فیصلہ کرتا کہ کس کا شعر سب سے عمدہ ہے، پھر وہ اتار دیا جاتا۔ یہ چلتا رہتا تھا، خانہ کعبہ کے پاس لٹکائے جاتے تھے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 3 آیتیں لکھوا کر کے خانہ کعبہ پر لٹکوا دیا، جاؤ اس کو لٹکا دو۔ جب یہ لٹکایا گیا، 3 ہی آیتیں تھیں، ظاہر سی بات ہے اب جواب آنا چاہیے۔ اب اس سے بہتر جو لکھ کر کے لائے گا تب یہ اتارا جائے گا۔ تو سارے شاعر آئے اور ان سے بن نہیں سکا کہ اتنی چھوٹی ایک 3 آیتوں میں سمندر کو پرو دیا جائے، اتنے بڑے معنی اس کے اندر رکھ دیے جائیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، آپ تو غور و فکر کرتے نہیں قرآن میں، تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا کہ عربی کی بلاغت کیا ہوتی ہے، فصاحت کیا ہوتی ہے، عربی کے اندر باریکیاں کیا ہوتی ہیں، یہ عربی پڑھنے والا سمجھ جائے گا۔ تو بہت شاعروں نے دیکھا مقابلہ کرنے کی، آخر میں بہت بڑے شاعر کو بلایا، سارے لوگوں نے مل کر کے اس کا جواب لکھو۔ تو اس نے بہت غور و فکر کیا، وہ بات کرتا تو شعر میں بات کرتا، اگر کسی سے خیریت بھی پوچھنا ہوتا اس کو تو وہ فصیح شعر میں پوچھتا، اتنا ماہر تھا۔ جب وہ آیا خانہ کعبہ پر، یہ 3 آیتیں لٹکی ہوئی دیکھا تو اس نے اپنی جانب سے ایک اور ایڈیشن اس میں لگا دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیتیں تھی۔ اس عرب کے بڑے شاعر نے جس کو مقابلے کے لیے بلایا تھا، اس نے نیچے لکھ کر کے اس پہ لٹکوا دیا، ما ھذا کلام البشر، کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، بشر انسان، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس کا جواب ممکن نہیں ہے۔ وہ دن آخری تھا جو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں لٹکایا گیا، لٹکنے والا معاملہ ختم ہی ہو گیا، اس لیے کہ قرآن چیلنج بن کر کے آیا اور عربوں کو چیلنج دیا قرآن نے۔ آج سننے میں یہ آتا ہے کہ امریکہ پوری لابی کو لے کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ الفرقان نام سے انہوں نے کتاب لکھی، الفرقان نام سے، اور اس کو مشہور کرنے کی کوشش بھی کیا۔ چائنا میں بھی ہم نے سنا، کیونکہ چائنا کی عادت ہے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ بنانے کی، سوچا ہوگا کہ قرآن کا بھی ڈپلیکیٹ بنا دیں، اور امریکہ نے اپنی پوری لابی کو لے کر کے الفرقان، آپ کو پتہ ہے فرقان، اتنے سارے مسلمان ہیں، کہاں بات ہے، وہ پتہ نہیں کہاں لکھا اور کہاں چھپا اور کہاں چھپا، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ میرے عزیز، یہ وہ امریکہ جہاں تمہاری صبح اور شام انگلش میں ہوتی ہے، جہاں تمہاری زبان اور تمہاری بول چال عربی سے ذرا برابر بھی واقفیت نہیں رکھتی، تم ساری جمعیت کو لے کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدائے عزیز و جبار نے اس زمانے میں جب اسی زبان کے ماہرین تھے تب چیلنج کیا تھا کہ لکھ کر کے لاؤ، وہ بڑے بڑے جو عربی داں تھے وہ نہیں لا سکے، تو پھر انگلش دان جو ہیں وہ عربی کا مقابلہ کرنے کی کیسے سکت رکھ سکتے ہیں؟ بناؤ گے تم، ہو سکتا ہے اس طرح کی بہت ساری کتابیں بنا لو گے، لیکن ان کتابوں کا حال وہی ہوگا جو اور دوسرے ناول اور دیگر کہانی کی کتابیں ہیں، بہت ساری آتی ہیں، شیکسپیئر کی کتابیں بھی آئی اور چلی گئی،
بہت سارے ناول بھی آتے ہیں، کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. تم کتاب لکھ تو دو گے لیکن اس کا حفظ کرنے والے کروڑوں حافظوں کو کہاں سے پیدا کرو گے؟ اور اس کی تلاوت میں مزے لینے والے کہاں سے پیدا کرو گے؟ عزیزان گرامی، قرآن صرف یہ دکھنے والے ورق کا ایک گتھا نہیں ہے، اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر کھچاؤ ہے. برسوں سے تم قرآن سنتے آ رہے ہو، کبھی آج تک آ کر کے امام صاحب سے نہیں کہا کچھ دوسرا بھی پڑھو، نماز میں وہی پڑھتے ہو؟ کبھی نہیں کہا ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہو؟ آپ سنتے بھی ہیں اور مزہ بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن 14 صدیاں کیا 14,000 سال بھی ہو جائیں پرانا نہیں ہوگا. اس کی جو کشش ہے وہ تم کہاں سے لا سکو گے؟ اس کا جو کھچاؤ ہے وہ کہاں سے لا سکو گے؟ نہیں لا سکو گے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ دوسرے کی طرف سے ہوتا تو تم پھر اس میں بہت زیادہ ٹکراؤ بھی دیکھتے. یہاں کچھ اور بول رہا ہے، وہاں کچھ اور بول رہا ہے. اس لیے کہ میرے پاس سٹڈی کیا ہوا تھوڑا بہت ہی میرا مطالعہ ہوگا. جو ہندوؤں کی کتابیں بھی ہیں، رگ وید ہے، مہابھارت وغیرہ کے سلسلے میں جو چیزیں کتابیں ملتی ہیں، رامائن ہے، گیتا ہے اور بہت ساری کتابیں، ان کتابوں میں خود کئی جگہوں پر اختلاف پایا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کہوں تو ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف ہوگی، بلکہ ان کتابوں کو پڑھنے والے، ان کی گائیڈ لکھنے والے جو بڑے بڑے پنڈت ہیں، ان میں سے ہی بعض پنڈتوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتابوں کا لکھنے والا کون ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. بعض نے بعض کی طرف نسبت کی، بعض نے بعض کی طرف نسبت کی، انہیں خود اختلاف ہے. اور اختلاف کیسے نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اس کی حفاظت نہیں ہو سکی، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ بیانات آ گئے. اسی طرح بائبل کی بات آپ لے لیں، انجیل جو تھی وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن بعد میں عیسائیوں نے اس میں جو خرد برد کیا ہے وہ آج صاف نظر آتا ہے. کچھ پرانی انجیل کو اٹھائیں تو کچھ اور دکھتا ہے، نئی انجیل کو اٹھائیں تو کچھ اور دکھتا ہے. اسی صفحے پر اسی لائن میں پہلے کچھ اور آرڈر دکھ رہا ہے، آج کچھ اور آرڈر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کا لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں خرد برد ہوا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا سے، 14 صدیوں پہلے والا قرآن جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا، صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، قرآن خود اپنے کانوں سے سنا ہے رسول کی زبان سے، ان کے ہاتھوں سے ان کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. ترکی کے میوزیم میں موجود ہے قرآن. آج کا چھپا ہوا قرآن اور 14 صدیوں پہلے والا قرآن جاؤ ملا کر کے دیکھ لو، ایک آیت کا بھی فرق آ جائے، آیت تو دور کی بات میرے عزیز، ایک حرف کا بھی فرق آ جائے تو میں تمہارا چیلنج ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں. تم ملاؤ گے آج بھی اس 14ویں صدی والے پرانے قرآن کو، تمہیں سمجھ میں آئے گا حرف بحرف وہی ہے. اسی لیے کہ قرآن اللہ نے مولویوں کے ہاتھ میں نہیں دے دیا کہ تم حفاظت کرو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اس کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں. ہاں، یہ صرف جو ہے ہم لوگوں کے ہاتھ کی بات نہیں ہے کہ قرآن جو ہے مسلمانوں کو دے دیا گیا، علماء کو دے دیا گیا، حافظوں کو دے دیا گیا کہ تم حفاظت کرتے رہو. نہیں، اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اب قرآن پاک کے متعلق جو اس کی اعجاز ہے، اعجاز کہتے ہیں عاجز کرنے والی چیز. میرے عزیزو، آپ کے پاس، میں بارہا اس بات کو دہراتا بھی رہتا ہوں، آپ کے پاس آپ کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، اسلام کو آپ فالو کرتے ہیں. اگر کوئی نان مسلم آپ سے پوچھتا ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں، تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو حق سمجھتے ہو، کیا دلیل دو گے؟ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے ڈیبیٹ بہت سارے ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی چلے جاتے ہیں. اگر تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کرتے ہو تو کہے گا یہ کہانیاں ہیں تمہاری بنائی ہوئی، ہم نے تو دیکھا نہیں اور نہ تم نے دیکھا ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند کو شق کر دیا تھا. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں, لیکن وہ سامنے والا اگر یہ کہے یہ تو پرانی بات ہے, تیری کتابوں میں ہوگی, تو مانتا ہوگا, میں نے تو دیکھا نہیں. دیکھنے والی کوئی چیز ہے تیرے رسول کی کوئی نہیں. انہوں نے سورج کو پلٹا دیا تھا, یہ بھی پہلی کی بات ہے. انہوں نے بہت سارے معجزے کر دکھائے, یہ بہت پہلے کی بات ہے. میرے عزیزو, تم کیا چیز پیش کرو گے؟ اپنے رسول کی حقانیت کے لیے اگر کوئی چیز پیش کر سکتے ہو تو یہ قرآن پاک ہے. یہ زندہ معجزہ ہے, آج تک موجود ہے. یہ رسول کا معجزہ ہے, آج تک تم پیش کر سکتے ہو. چاند کا شق ہونا, سورج کا پلٹانا, یہ سب الحمدللہ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. لیکن اجنبی شخص اگر کوئی تم سے سوال کرے, اس کے پاس قرآن پیش کرو, یہ میرے نبی کا معجزہ ہے, اس لیے کہ اس رسول نے یہ قرآن بیان کیا ہے جو کبھی کسی استاد کے پاس گیا ہی نہیں, جو کسی اسکول میں نہیں پڑھا, کسی کالج میں نہیں پڑھا, کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, کسی استاد کے پاس بیٹھا ہی نہیں. میرے نبی کا ایک لقب ہے امی. آپ درود میں بھی پڑھتے ہیں نا, صلی اللہ علی النبی امی. امی کہتے ہیں جو کسی سے نہ پڑھا ہو, جو کسی سے نہ پڑھا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی. بعض جاہل لوگ اس کا ترجمہ غلط کر جاتے ہیں, جن کے دلوں میں کھوٹ ہو وہ حضور کو ان پڑھ کہتے ہیں. ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھے ہوئے ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان پڑھ تم جاہل کو کہہ رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں میرے نبی کا یہ اعجاز ہے اور میرے نبی کا یہ اعزاز بھی ہے کہ کسی بھی دنیا کے استاد سے نہ پڑھ کر کے بھی میرا رسول وہ باتیں بیان کر رہا ہے جہاں تک دنیا 1800 سال میں نہیں پہنچی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی قرآن کی حقانیت کے متعلق. 18ویں صدی میں جب اٹلانٹک اوشین سمندر ہے, وہاں پر ایک جگہ دریافت کیا ایک سائنٹسٹ نے, اور بتایا کہ یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی ہاتھ نظر نہیں آئے گا, وہاں سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی. سمندر کے پاس کوئی ایک جگہ ہے, میں نے بھی نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہو تو الگ بات ہے, میں نے تو اب تک نہیں دیکھا, نہ سفر کا کبھی اتفاق ایسی جگہ کا ہوا. لیکن تحقیق کرنے والے سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا کہ ایسی ایک جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی پڑتی نہیں ہے, بہت گھپ اندھیرا ہوتا ہے. تو جب اس نے یہ بیان کیا تو علماء ربانیین نے سن کر کے قرآن کی وہ آیت بیان کی. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ موجن, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں, اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں تم اپنا ہاتھ نکالو گے تو ہاتھ بھی نہیں نظر آئے گا. ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں, اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں. موجم من فوقہ, موجم من فوقہ سحاب, ظلمات بعضها فوق بعض, یعنی موجیں اس کو ایسے لپیٹے میں لی ہوئی ہیں جیسے بادل کو گھیر لیا گیا ہو, اور وہاں پر اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں کہ تم ہاتھ نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. سمندر کی ایک جگہ کی بات قرآن بیان کر رہا ہے, اور قرآن کس کی زبان سے بیان ہوا؟ رسول پاک کی زبان سے. تو جب اس سائنسدان کو یہ بتایا گیا, قرآن میں تو اس کو پہلے ہی سے ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سورج کی کرن پڑتی نہیں, تو اس سائنسدان کو حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ میں تو پھر مطالعہ کرتا ہوں. دیکھا تو قرآن میں موجود بھی تھی آیت. کہا یہ قرآن بیان کس کا کیا ہوا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سائنسدان نے یہ کہا میں تو سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا غواص یعنی غوطے لگانے والا, سمندر کا سفر کرنے والا, مجھ سے پہلے بھی کوئی سمندر کے سفر کرنے میں ماہر آدمی تھا, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سمندر کے سفروں کے بہت ماہر رہے ہوں گے, تبھی تو ان کو ایسی جگہ ملی, یہ پتہ چلی. تو اس نے کہا میرے سے بھی پہلے اس جگہ کا کسی نے سفر کیا ہے. جب اس نے تحقیق کیا اور میرے آقا کی سیرت پڑھا, حیرت ہوگی آپ, حضور کی 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک بار بھی حضور نے سمندر کا سفر نہیں کیا.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी समंदर के सफर पर गए ही नहीं। माहिर वो कह रहा है मेरे तरह से वो समंदरों का बहुत सफर करते होंगे तभी उनको ये जगह मिली होगी। इत्तेफाक ऐसा कि हुजूर कभी समंदर के किनारे भी नहीं गए। अब उसकी हैरत की इंतहा ना रही, जो शख्स अपनी पूरी जिंदगी में कभी समंदर देखा ही नहीं, जाहिरी तौर पर गया ही नहीं, वो अगर दरमियाने समंदर मौजूद एक अंधेरियों का जिक्र करता है तो इसका मतलब वो आम बशर नहीं बल्कि उसे ये कायनात का पैदा करने वाला बताया होगा, तभी उसने बताया। अजीजान गिरामी वक़ार, कुरान का एक नहीं कई मौजज़े हैं। रसूल पाक की जुबान से उन चीजों को अल्लाह ने बयान कर दिया जो एक आम आदमी नहीं बोल सकता। आज साइंस तरक्की कर चुकी है ना, साइंस में आज एम्ब्रियोलॉजी को ले लें, बच्चे के पैदा होने के जो मरहले हैं आज मालूम किया गया है। अच्छा, माइक्रोस्कोप जो है, खुर्दबीन जो छोटे को बड़ा करके दिखाती है, ये भी कब इजाद हुई? मुश्किल से 200 साल हुए। 200 साल, वो भी जब शुरू की मशीन थी माइक्रोस्कोप, वो इतना छोटा जर्रा नहीं देख सकती थी जो आज देख रही। तरक्की होते आई है। और सोनोग्राफी, एक्सरे और ये जो सीटी स्कैन के जरिए से अंदर की चीजें मालूम करना, पेट के अंदर की, ये सब की तरक्की 100 साल से ज्यादा की तारीख नहीं है। 100 साल से ज्यादा या 150-200 साल से ज्यादा की तारीख नहीं है। पेट के अंदर की चीजें मालूम करने की तारीख न साइंस के पास थी, ना अमेरिका, यूरोप, किसी के पास नहीं। ये मेरा चैलेंज। और मैं कब की बात कर रहा हूं? 1400 साल पहले की। तुम्हारी तरक्की से भी 1200 साल पहले अरब की उस सरजमीन पर जहां खाना काबा है, मक्का मुकर्रमा है या मदीना तैयबा, अरे मियां वहां पर तो सवारियां घोड़ों की और ऊंटों की करने वाले लोग, उस जमाने में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह ताला ये कहलवा रहा है, तुम खलकनल नुतफत अलकतन फखलकनल अलकत मुदगतन फखलकनल मुदगत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने नुतफे को, नुतफा कहते हैं मनी का एक बूंद, नुतफे को हमने अलका बनाया। अलका कहते हैं चिंगम की तरह चिपकने वाला खून, बस्ता खून, खून जमा हुआ खून बनाया। अल्लाह फरमा रहा है, तुम खलकनल अलकत मुदगतन, फिर इस अलके से, ये चिपकने वाला जो खून है, लोथड़ा है, इससे हमने गोश्त का टुकड़ा बनाया, गोश्त का टुकड़ा बनाया, इससे गोश्त बन गया। अब फिर उसमें अल्लाह फरमाता है फखलकनल मुदगत इज़ामन, फिर उस गोश्त के टुकड़े में हमने हड्डियां डाली। फखलकनल मुदगत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर जब हड्डियां भी बन गई, गोश्त भी हो गया, तो हमने उसके ऊपर चमड़ी चढ़ा दी। और फिर आखिर में अल्लाह फरमाता है हमने उसको एक बेहतरीन शक्ल देकर दुनिया में भेजा। अब ये एम्ब्रियोलॉजी में हम आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी डॉक्टर्स जानते होंगे, साइंस के लोग, जो बच्चे की पैदाइश के जो मरहले हैं या बच्चे के पेट के अंदर के मालूमात, जो लोग इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाते हैं। उन लोगों के नुक्ते नज़र से आप जा करके उनसे पूछ लें बच्चे के मरहले क्या क्या होते हैं, वो बताएगा। पहले 4 वीक्स में कितना होता है, 8 वीक में क्या होता है, फिर 2 महीने के बाद क्या होता है, पूरी तारीख मौजूद है। आज साइंस खुला हुआ मौजूद है, आप जाकर तहकीक कर सकते हैं बच्चा पैदा होने के जो मरहले हैं, मंजिलें हैं, वो कितनी हैं। तो आपको साइंस भी आज बताएगा कि शुरू में वो एक बूंद होता है, उसके बाद फिर जो है खून जमा होता है, और खून की उन्होंने भी, आज साइंस ने भी ये बताया है, ऐसे होता है जैसे चिपकने वाली कोई चीज हो, और फिर उसके बाद जैसे किसी ने चबा करके, यानी दांतों के जो निशान है, इस तरह की चीज। अरबी की बहुत सारी बारीकियां हैं जो मैं आज मुख्तसर से अंदाज में नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद साइंस कहता है कि उसमें गोश्त का टुकड़ा बनता है, फिर उसके बाद हार्ट बीट शुरू होती है, और उसके बाद फिर उसकी हड्डियां बनने लगती हैं, फिर 9 महीने के बाद
یعنی 7ویں مہینے میں بچہ مکمل بن جاتا ہے تقریباً، 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے میں آتا ہے بچے کی پوری یہی کیٹیگریز، یہی مرحلے، یہی منزلیں جو قرآن نے گنایا 1200 سال پہلے، سونوگرافی، ایکس رے، سی ٹی اسکین کے بعد آج ترقی کر کے تم نے چھان بین کر کے معلوم کیا بچہ نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقے سے مدغہ بنتا ہے، مدغے سے پھر اس کے اندر چمڑی آتی، ہڈیاں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں آج 1200 سال بعد تم نے تحقیق کر کے بتایا۔ مجھے بتاؤ اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کون سے سی ٹی اسکین کی مشین تھی، کون سا ایکس رے تھا، کون سا سونوگرافی تھا؟ ان کے پاس کوئی اس طرح کی مشین نہیں تھی، بلکہ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، اس رسول کا معجزہ ہی یہ ہے کہ وہ نہ کسی استاد کے پاس گیا، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا، بلکہ عرب کے سرزمین پر وہ تنہا رہے۔ تاریخ لکھنے والے بول تو سکتے تھے، آج جتنے حضور کے دشمن رہے وہ کبھی تو بولتے کہ حضور کو فلاں نے پڑھایا، فلاں۔ آج تک 1400 سال میں نہ کوئی یہودی بولا، نہ کوئی عیسائی بولا کہ محمد عربی فلاں سے انسپائر تھے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس کی تعلیمات لے کر کے بیان، کبھی نہیں۔ ان کو معلوم ہے 63 سالہ زندگی میں میرے آقا کے پاس کوئی استاد آیا ہی نہیں، جو آیا وہ جبرائیل، لیکن استاد بن کر کے نہیں، رب کا قاصد بن کر کے آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کے استاد جبرائیل ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میرے رسول کا اگر کوئی استاد ہے تو قرآن سے پوچھو کون ہے، قرآن خود پڑھ کر کے بتائے گا، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے، شاگرد مصطفیٰ ہے، استاد رب ذوالجلال ہے، بس اس کے بیچ میں کوئی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ بلکہ بعض اوقات تو خود کہتے ہیں لے کر کے آئے الف لام میم، آیتیں لے کر کے آئے ہیں، یہ بھی تو آیت ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ بھی آیت ہے۔ نہ مجھے اس کا معنی معلوم، نہ تمہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، پوری امت میں کسی کو نہیں معلوم، آج تک نہیں معلوم۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ جو حروف مقطعات ہیں، سورتوں کے شروع میں جو الفاظ آتے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ ترجمہ ہے قرآن میں لے کے بیٹھا ہوں، ترجمے والا قرآن بھی اٹھا کر کے دکھاؤں، وہاں پر آپ کو ڈیش ڈیش رہے گا، کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا ان آیتوں کا۔ کیوں؟ یہ اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان کے راز ہے، حتیٰ کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی ان آیتوں کے معنی نہیں بتائے گئے۔ اگر وہ استاد ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پوچھ لیتے نا کہ جبرائیل یہ کاف ہا یا عین صاد کا کیا معنی ہے؟ نہیں، میرے آقا کو معلوم تھا جبرائیل کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اور علم دینا تو اللہ کا کام ہے۔ میرے عزیزو، اب یہاں چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن اس رسول کی زبان سے بیان کرایا گیا جو رسول کبھی کسی استاد کے پاس گیا ہی۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے؟ حیرت کی بات ہے، آج جب کوئی چھوٹا بچہ 6 سال کا 7 سال کا کیلکولیشن کرنے میں ماہر ہوتا ہو، ہر حساب بتا دیتا ہے، تو اس کو ٹی وی میں لے آیا جاتا ہے، میڈیا میں لایا جاتا ہے، ارے یہ 10ویں پڑھا نہیں لیکن 10ویں کے حساب بتا رہا ہے۔ لیکن میرا چیلنج ہے، آج جو 6 سال کا یا 7 سال کا بچہ بھی میتھمیٹکس کے ٹف سے ٹف فنڈے حل کر کے بھی دکھاتا ہو تو ضرور اس کو کسی استاد نے ٹپس بتائے ہوں گے، ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کے آیا۔ لیکن میرا یہ چیلنج ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عجائبات بیان کیے ہیں، قرآن حضور کی زبان سے بیان ہوا، حضور کی زبان سے بیان ہوا، یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جو کبھی کسی استاد کے پاس نہیں گیا وہ ایسی باتیں بیان کر رہا ہے جس کو 1400 سال سے آج تک لوگ تحقیق کے مراحل سے گزار رہے ہیں۔ سائنس بھی اس پر ترقی کر رہی ہے، سائنسدان بھی قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو بیان کیا قرآن نے وہ آج اس کو تحقیق کے مرحلوں سے گزارتے ہیں تو ہو بہو وہی چیزیں ان کو مل جاتی۔ جیسے کہ اس سے قبل میں نے بتایا تھا، علامہ اقبال کے متعلق بات ملی تھی، جرمنی میں ایک بڑا سائنسدان تھا، اس کے ہاں آپ کا آنا جانا تھا،
اس کی ایک لائبریری تھی، اس کے اندر وہ کسی کو آنے نہیں دیتا تھا. ایک بار وہ باہر کہیں گیا تھا، یہ لائبریری کھول کر چلے گئے اندر، لیبارٹری یا لائبریری جو بھی ہے جہاں وہ تحقیقات کرتا تھا. یہ جا کر کے دیکھتے ہیں تو میز پر قرآن رکھا ہوا ہے. وہ مسلمان نہیں تھا، وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا. آپ نے دیکھا، اس کے بعد آ گئے واپس. وہ جب واپس سفر سے آیا تو اس سے ایسا لگا کہ کوئی تو اندر آ کے گیا ہے، میری چیزیں الٹ پلٹ دکھ رہی. تو بلایا ان لوگوں کو، کون گیا تھا؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ میں گیا تھا. تو اس نے بہت برہمی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، لیکن ان کو سائڈ میں بلایا، کہا راز ہے، راز رکھو. کیا دیکھا تم نے؟ کہا وہی تو مجھے بھی خلیش ہے جو چیز میں دیکھا اندر تمہارے. تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تم اپنی میز پر قرآن کیوں رکھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ میں جو بھی ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں یا جو کچھ بھی تجربے کرتا ہوں اس کو قرآن سے میں میچ کر کے دیکھتا ہوں کہ کہیں اس میں بیان ہوا ہے کیا اس طرح کا. اگر اس میں کچھ بھی ایسی چیز بیان ہوئی ہے اسی پر میں اپنا وقت لگاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا ہے اس میں جو بیان کی گئی ہے اس پر محنت کروں گا تو کچھ نہ کچھ بن کے ضرور نکلے گا. میرے عزیزو، دنیا اس پر تحقیق کرتے کرتے بہت دور پہنچ گئی. جس کے لیے قرآن آیا وہ قوم اس کو بہت اوپر رکھ کر کے سو گئی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر. آج ہم جو ذلیل ہوئے قرآن چھوڑ کر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں یوں پوچھا ہے تم سے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، قرآن کو جن لوگوں نے غور و فکر کا ذریعہ بنایا ان کا حال کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سید المفسرین ان کو کہتے ہیں، تفسیر میں سب سے زیادہ آپ کی روایتیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں قرآن کو اتنا پڑھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے تلاشتا ہوں. یہ حیرت کی بات ہے، کہاں اونٹ کے گلے کی رسی اور کہاں قرآن پاک میں. لیکن یہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے جو جتنے غوطے لگائے گا اتنی موتیاں نکال لائے گا. اس کی مثال ایسی ہی ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو سمندر دیکھنے کے لیے دور کھڑے رہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو تھوڑا بہت اپنے پیر گیلے کر لیتے ہیں، لیکن بعض ایک جماعت ایسی ہے جو اس کے اندر غوطے لگاتی ہے، یا تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے یا تو پھر موتیاں سیپ ڈھونڈنے کے لیے. 3 جماعتیں بتائی گئی ہیں سمندر کے پاس رہتی ہیں، ایک صرف نظارہ کرنے والی، اور ایک صرف پیر بھگونے والی، اور ایک غوطے لگانے والی. کہا کہ اب یہ آپ کو بتائیں کہ یہ تینوں جماعتیں کون سی ہیں؟ کہا یہ عوام الناس جو نمازیں تو پڑھتی ہیں، قرآن سننا تو چاہتی ہیں، پسند تو کرتی ہیں، لیکن قرآن میں اندر داخل ہونا نہیں چاہتی. یہ وہی لوگ ہیں جو سمندر کے کنارے کھڑے ہونے والے ہیں، بس دیکھتے ہیں. اور بعض وہ ہیں جو پیر دھو لیتے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو تھوڑے بہت قرآن پاک کی آیتیں، جیسے ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے، یعنی ہم دور سے تو نہیں دیکھ رہے. اتنا تو ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا بھی، یاد بھی کیا، اور اس کی ترجمہ اور تفسیر تک چلے گئے، تو پیر دھونے والوں میں کم سے کم نام آ گئے. لیکن فرمایا گیا کہ وہ جماعت جو غوطے لگاتی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی باریکیاں اور اس کے اندر کی موتیاں نکال کر کے قوم کو پیش کرتے ہیں. تو یہ 3 جماعتیں ہیں. اب آپ کا کون سی جماعت میں نام آتا ہے یہ آپ کو ڈیسیژن لینا ہے، آپ کا فیصلہ ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں بعض تو وہ ہوں گے جو سمندر سے ڈر کے روڈ پہ ہی کھڑے ہوتے ہوں گے، دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، قریب بھی نہیں جاتے ہوں. ایسی بھی جماعت ہے وہ جانا بھی نہیں چاہتے ہو قرآن کے قریب. آج شاید ان لوگوں میں بھی کئی لوگوں کا نام شامل ہو سکتا ہے. الحمدللہ مسجدوں میں آنے والے کم سے کم
اتنا تو ہے کہ قرآن سنتے ہیں، نمازوں میں قرآن سنتے ہیں، یا پھر کسی اور موقع پر قرآن سن لیتے ہیں، لیکن اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، نہ ہی اس کے ترجمے کی طرف جاتے، نہ تفسیر کی طرف۔ اتنا تو ہے کہ قرآن دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، چھوتے ہیں، اور بعض لوگ قسم کھانے کے لیے اٹھا بھی لیتے ہیں، یا میتوں پر پڑھنے کے لیے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، اتنا تو کر ہی لیتے ہیں۔ اور بعض علماء ہیں جو قرآن پاک کے ترجمے پڑھ لیتے ہیں، تفسیریں پڑھ لیتے ہیں اور بیان بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جماعت آپ نظر نہیں آتی جو غوطے لگاتی تھی، سمندر میں ڈوب کر کے موتیاں نکالتی تھی، وہ جماعت اب نظر نہیں آئے گی۔ لیکن میرے عزیزو، ان تین جماعتوں کے علاوہ چوتھے میں نہ آ جاؤ، جو قرآن کو چھونا بھی نہیں چاہتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ ہلاکت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں، اس گھر میں مردے رہتے ہیں۔ کس کے گھر میں مردے رہتے ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا، لوگ پریشان تھے، لیکن آپ خوشحال تھے، اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا، قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں، مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں؟ خود کو بھی تو چاہیے۔ آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے۔ موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو، نہ سونے کے وقت، نہ کھانے کے وقت، نہ طہارت میں جانے کے وقت، کہیں نہیں چھوڑتے اس کو، اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے۔ اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا۔ ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پاک رکھ لو، کبھی تو نکالو قرآن پاک۔ اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں، اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو، قرآن سنو۔ اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن بارش ہے، تمہارے دل کو دھوتا رہے گا۔ جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی ہے، سننا بھی عبادت ہے، لیکن کیا سب سے زیادہ ناانصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی؟ ہماری قوم نے۔ آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا۔ بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں کو، یہی آج بھی معمول ہے۔ بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے، قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو، لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ، بیگ پورا پیٹھ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے۔ کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے۔ بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر ہو، بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد، لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کو آگے کر لیتا ہے، قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا، ختم قرآن کی محفل ہو گئی، اس کی ہدیہ ہو گیا، اس میں لڈو لایا، گل پوشی کیا، استاد کو نذرانہ دے دیا، اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو، کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن۔ ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا اب دوبارہ نہیں پڑھے گا؟
قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے. موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو. اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے, ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا, بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے, کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے, ڈر سے, تو قرآن ہے. قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا, اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا, وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا. آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے, میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. برسوں ہو جاتے چھوا نہیں, مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں, ہفتے ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں قرآن کو اٹھاؤ. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں, کوئی شرم اور عیب کی بات. میرے استاد گرامی, میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے خود دیکھا 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے, جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی, گلے کی آواز میں تکلیف تھی, کان میں سننے میں تکلیف تھی, اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے. قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے, لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں. کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد. اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے, جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں, ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں, لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں. میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں, پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے, نہ جھجک نہ عیب. بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے, تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور وہ قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے. جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے, زبان سلامت ہے, پڑھ لو اس کو, ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی. قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے, حضور صاحب قرآن ہے, قرآن ان پر اترا ہے, وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا, ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا. حضور دعا کرتے تھے, اللہ کے نبی دعا کرتے تھے, تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا, ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں, پکڑا ہی نہیں, کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو, مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے. عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا اس کو, صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے. قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے. ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے, لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں. قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے, تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے. جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے, جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے. تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے, اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے جب چھوئیں گے نہیں اس کو, پکڑیں گے نہیں اس کو. جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں. عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا, اللہ ماشاء اللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا, اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے, فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں, گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں. قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی, اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے. رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں,
या फिर ओकेशनली मौसमी तौर पर कोई अगर बड़ी रात आ जाए या फिर घर में किसी की मैयत हो जाए तो उतारे। नहीं मेरे अजीजों, कुरान तुम्हारे लिए इतना आम हो जाए, इतना आम कि तुम अपने दिनों की इब्तिदा कुरान से करो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें किस औज पर पहुंचाएगा। इकबाल ने यही कहा, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हैं तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। आज जो जमाना हमें अपना सख्त चेहरा दिखाया है, उसकी वजह यही है कि तुम दर्स कुरान को भूल बैठे। मुझे बताओ, मैं किसी की हिजू नहीं करना चाहता, तौहीन नहीं करना चाहता। सैकड़ों मस्जिदें होंगी, सैकड़ों मस्जिदें अल्लाह ने तौफीक दी है, मैं शुक्र भी बजा लाता हूँ, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां नमाज के बाद बैठ करके कोई तफसीर कुरान का दर्स हो रहा हो? कहाँ है? मैं ज्यादा इसको प्रेफर इसीलिए करता हूं, मैं अपने जलसे छोड़ देता हूं लेकिन कुरान की तफसीर को नहीं छोड़ना चाहता। फिर भी इमरजेंसी आ जाए तो अलग मसला है। मैंने ये महसूस किया मेरी अपनी जिंदगी में, आज तकरीबन 10 साल हो गए कुरान की तफसीर अर्ज करते हुए। मैंने महसूस किया है जो हार्ट चेंजिंग, जो दिल का इनकलाब कुरान की तफसीर से आता है, वो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से भी नहीं आता। ये मैंने महसूस किया है। कुरान का दर्स और कुरान की तफसीर जो दिलों को बदलती है, आंखों में आंसू ले आती है, दिल जो नरम हो जाता है और रब की बारगाह में झुकने पर अपनी लज्जत महसूस करता है, वो बड़े बड़े जलसों में भी नहीं देखा, बड़ी बड़ी तकरीरों में भी नहीं हुआ। जलसे आज तकरीरों के इल्ला माशाअल्लाह सिर्फ दिखावा रह गया है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। मैं अगर इन बातों को सख्ती के साथ अर्ज कर रहा हूं तो बाज़ लोग मुझे भी ब्लेम करेंगे कि आप भी जलसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मेरे अजीज़ों में उसका मुखालिफ हूं। जलसे ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जलसों के अंदर जो रूहानियत होनी चाहिए वो गायब है। पान खाते लोग, गुटखा थूकते हुए लोग जलसों में खड़े हैं नापाकी की हालत में। ऐसा लगता है जैसे कोई तमाशा देखने के लिए सर्कस में आए हुए लोग दूर दूर खड़े होकर के तमाशा देख रहे हों, जैसे स्टेज पर कौन कितना चिल्ला रहा है। और आने वाला भी ये सोचता है कि मेरे ऊपर जितने नारे लगे उतना मैं कामयाब हो जाऊंगा, चाहे उनके दिल में बात उतरे कि ना उतरे। और इंतज़ामिया जो कमेटी होती है जलसे कराने वाली, उनका भी ख्याल यही होता है, साइलेंट मुकर्रिर नहीं चलता, थोड़ा उछल कूद करने वाला चाहिए, लोगों को कुछ हंसाए, लोगों को कुछ जोश दिलाए। तो फिर अगर यही निज़ाम जलसों का रह गया तो मैं समझता हूँ ये बेकार है, फजूल है, माल का ज़िया है, पैसों का खर्च करना है। मैं समझता हूँ वो जलसा सबसे बेहतर है जिसमें लोग बावजू बैठे हों, तहारत के साथ आए हों, कुरान करीम की तफसीर हो, अहादीस रसूल बयान हो, उलमाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, औलिया कामिलीन के उनके तज़किरे हों, और फिर सुनने वाला उस दिन अहद करके उठे कि मैं यहाँ पर सर्कस देखने नहीं आया था बल्कि अपने दिल को बदलने आया था। वो तौबा करके उठे तो यकीनन उसका फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, जहाँ कहीं आपकी पहुँच है या मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, मैं ये कहूँगा हर आलिम को चाहिए कि वो तफसीर कुरान को शुरू कर दे। अपनी कौम को जब तक तुम कुरान से करीब नहीं करोगे तब तक ये धक्के खाती रहेगी। कुरान इनके लिए आया है, हमारे लिए आया है। दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माने ने ज़माना ना दिखाया होता। फिर से वापस आ जाओ, तुम्हारे पास पूरा निज़ाम हयात है। कुरान पाक से दूर होने की वजह से कहाँ कहाँ हम धक्के खा रहे हैं जानते हैं? लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं हर फील्ड में, हर मैदान में। तिजारत के उसूल तुम्हें मालूम नहीं, धोखे में आ जाते हैं। कुरान पाक ने वो भी सिखाया हमें। बीमार हो गए तो सबसे पहले बाबाओं के चक्कर काटे और ज्योतिषियों के पास जाके हाथ दिखाए, हमारी भविष्यवाणी करो, क्या होगा क्या नहीं होगा, फाल खोल करके देखो। बहुत सारे लोग यही, अच्छा ये
بعض لوگ، میں ان کو غلط نہیں کہتا، ہمارے پاس بھی آ کر سیدھے یہی کہتے ہیں فال کھول کے دیکھنا ہے۔ میرے بھائی میں فال کھولنے والا نہیں ہوں، طوطا لے کے نہیں بیٹھا ہوں، وہ طوطے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ یہ رہا ہے کہ کثرت سے سارے لوگ اس کام میں مبتلا ہو گئے، اس لیے وہ آج آ کر کے ان کا وہ بھولا پن ہے، انہیں معلوم نہیں۔ ہاں استخارہ اس کو کہتے ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے۔ استخارہ سنت ہے۔ اب تم نے قرآن پاک کو جب چھوڑا تو اسی طرح کے دھکے کھانے ہوں گے، لوگوں کے پاس ان کے پاس جا کر کے پیسے بھی خرچ کرنا اور غلط طریقے سے جادو سحر ٹونے ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا، یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیز؟ جب قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتار دی جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ دونوں چیزیں ہم نے قرآن میں اتاری، اللہ نے فرمایا شفا بھی اتار دی اور رحمت بھی اتار دی۔ ہاں علاج کراؤ ڈاکٹروں سے، لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرو، ان ذرائع کا استعمال بھی کیا جائے گا جو علاج کے ہیں، لیکن ساتھ میں قرآنی علاج بھی ہوگا۔ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں جو جوتشوں کے پاس اور ڈھونگیوں کے پاس، ڈھکوسلے باباؤں کے پاس، جادو سحر ٹونا کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ لوگ تمہارے پیٹ کے درد کو دور کرنے کے لیے پیشاب بھی پلاتے ہیں اور پی کر کے بھی آتے ہیں لوگ، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کو اگر چھوڑو گے اور اس سے دور ہوگے تو اسی طرح ذلت اٹھانی پڑے گی۔ آج قرآن قضاء اور قدر کے بھی معاملات میں مکمل دستور ہے، تمہارے گھریلو معاملات کیسے حل ہوں گے یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ شوہر بیوی کے معاملات، دو رشتوں میں اگر دراڑ آئے تو ان کے معاملات، لیکن یہ لے کر کے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، ان کی ساری ذات پات سب آپ کو معلوم ہے، لیکن سر جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دو، ہمارے درمیان منڈولی کروا دو۔ یہ وجہ کیوں بنی؟ قرآن کو چھوڑا۔ قرآن پاک کو جنہوں نے اپنا حکم بنانا چھوڑا وہ پھر ذلت کھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف آؤ۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مدینے میں قائم ہوا، خلفائے راشدین نے 30 سال تک اس کو چلایا۔ میرے عزیز حکومت چلانا معمولی بات نہیں، اس میں کتنے شعبے ہوتے ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں آپ منسٹریاں کتنی ہوتی ہیں، ایک حکومت چلانے والا صرف پرائم منسٹر نہیں ہوتا، کتنے منسٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ، وزیر داخلہ الگ ہے، وزیر خارجہ الگ ہے، زراعت کھیتی باڑی کے لیے الگ ہے، پیٹرولیم کے لیے الگ ہے، روڈ کے لیے الگ ہے، ہوائی الگ ہے، کھیلوں کا الگ ہے، اناج کے لیے الگ ہے۔ یہ سب منسٹری ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تعلیم کا، ہیلتھ کی منسٹری ہے، سب یہ سارے شعبے ہیں۔ اور 30 سال تک خلفائے راشدین نے ان تمام شعبوں کو چلایا، اور کہاں سے انہوں نے لا بنایا؟ سمویدھان کہاں تھا؟ 30 سال تک جو خلفائے راشدین نے سمویدھان چلایا قانون بنا کر، اور ایک ملک میں نہیں 6 ملکوں میں ایک ہی قانون نافذ کیا، وہ سارے قانون صرف قرآن سے بنے ہوئے تھے، پورے قرآن سے بنے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا دستور حیات بھی ہے، پورا نظام اس کے اندر موجود ہے، لیکن پڑھا ہوتا تو ملتا۔ میرے عزیزو، ایک آخری میری گزارش یہی ہے کہ ہم پھر سے وہی عزت و وقار پا سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے ابھی جمعہ میں آپ کو سنائی بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا آخری ٹکڑا میں بتا دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ذلت مقرر کر دی جائے گی جو نہیں ہٹائی جائے گی۔ سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ، اللہ ایسی ذلت ڈال دے گا تمہارے اوپر کہ وہ نہیں ہٹے گی، نہیں ہٹے گی، دھکے کھاؤ گے، ٹھوکریں کھاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور سے یہ کب ہٹے گی؟ اب وہ علاج میں بتانا چاہتا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے پرانے دین میں لوٹ جاؤ۔ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تب تک یہ ذلت نہیں ہٹے گی۔ آپ پوچھیں گے مجھ سے پرانا دین کیا ہے، نیا دین کیا ہے؟
ہاں میرے عزیزو، آج جس کو دین بنا کر لوگوں نے پیش کیا یہ اور ہے، صحابہ اور تابعین کا دین کچھ اور تھا۔ وہ دین قرآن کے نظام پر چل رہا تھا، میرے نبی کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ یہاں تو طبیعتوں کو دین بنا لیے لوگوں نے۔ جب تک ہم اس کی طرف واپس نہیں آئیں گے وہ عزت و وقار نہیں مل سکے گی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو حکم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن مولا قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ اے رب ذوالجلال، قرآن پاک کو ہمارا قبر میں مونس اور رفیق بنا، دنیا میں بھی ہمارے لیے نظام حیات اور ہمارے لیے دستور حیات اور ہمارے لیے معاون و مددگار بنا۔ اے رب ذوالجلال، اس کی ہر آیت پر اور تفسیر پر مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔